دوستو یہ مشرق وسطیٰ کا انتہائی اہم لیکن بحران زدہ ملک عراق ہے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے لیکن آج سے تقریباً 1 صدی قبل تک عراق نام کے کسی ملک کا وجود تک نہیں تھا، کم از کم ان بارڈرز اور اس محلِ وقوع کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ ملک کسی ارتقائی عمل یا ایک ہی رنگ و نسل کے لوگوں کا لمبے عرصے تک ایک ہی جگہ اکٹھے رہنے کی وجہ سے قدرتی طور پر وجود میں نہیں آیا، بلکہ یہ برٹش سامراجی ضرورتوں، خفیہ معاہدوں اور دھوکہ دہی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ کیسے برطانیہ نے ایک ایسے ملک کی بنیاد رکھی جو شاید رکھی ہی کچھ اس طرح سے گئی تھی کہ اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والے ملک نے بحرانوں ہی کا شکار رہنا تھا۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1530 کی دہائی سے، جب یہ خطہ جسے آج ہم عراق کہتے ہیں خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں آیا۔ عثمانیوں نے تقریباً 400 برس تک اس علاقے پر حکمرانی کی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے پورے خطے کو کبھی بھی بطور ایک ملک نہیں چلایا تھا، بلکہ انتظامی لحاظ سے اس خطے کو 3 الگ صوبوں یا ولایتوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ولایت موصل سب سے شمالی صوبہ تھا، جو ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ علاقہ نسلی طور پر مختلف النسل تھا۔ یہاں کرد میجورٹی میں تھے، ترکمان اور کرسچن یہاں اقلیت تھے۔ وسطی عراق میں دوسری ولایت یعنی بغداد ولایت خلافت عثمانیہ نے قائم کر رکھی تھی۔ یہ سلطنت کا انتظامی اور تجارتی مرکز تھا۔ یہاں سنی عربوں کی اکثریت تھی۔ ولایت بصرہ تیسرا اور جنوبی صوبہ اس خطے کا تھا۔ بصرہ ریجن خلیج فارس کے ساتھ منسلک تھا اور یہاں شیعہ مسلمز کی اکثریتی آبادی تھی۔ عثمانیوں نے 1870 کی دہائی میں موجودہ کویت کو بھی باقاعدہ طور پر بصرہ کا ایک ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کر کے اسی ولایت میں شامل کر رکھا تھا۔ تو دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے۔ وقت گزرا اور 19ویں صدی کے آخر تک سلطنت عثمانیہ اندرونی اور بیرونی مسائل کا شکار ہو کر انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ یورپ اور افریقہ میں کئی اہم علاقے اس سلطنت کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ دوسری جانب برٹش امپائر تیزی سے پھل پھول رہا تھا۔ برٹش بحریہ کو اپنے تجارتی راستوں اور خاص طور پر برٹش انڈیا کے دفاع کے لیے خلیج فارس پر مکمل کنٹرول درکار تھا۔ اسی مقصد کے تحت برطانیہ نے 19ویں صدی کے آخر میں عثمانی سلطنت کے ارد گرد موجود خلیجی ریاستوں بحرین، موجودہ UAE اور کویت وغیرہ کے ساتھ پروٹیکٹوریٹ یعنی دفاعی تحفظ کے معاہدے سائن کیے۔ ان معاہدوں کے تحت مقامی حکمرانوں نے اپنی خارجہ پالیسی برطانیہ کے حوالے کر دی۔ یوں برطانیہ آہستہ آہستہ سلطنت عثمانیہ کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ پھر تاریخ میں وہ لمحہ آیا جس نے مشرق وسطیٰ کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی، یعنی جنگ عظیم اول کا آغاز ہو گیا۔ دوران جنگ ایسے حیران کن واقعات ہوئے جنہوں نے پھر جدید عراق کی بنیاد رکھی۔ جنگ میں جب خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تو برطانیہ کو مشرق وسطیٰ میں عثمانی اثر و رسوخ کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے مقامی لیول پر بغاوت کی ضرورت تھی۔ یہیں سے حجاز یعنی مکہ اور مدینہ پر حکمرانی کرنے والے ہاشمی خاندان کی انٹری اس کہانی میں ہوتی ہے۔ اس دور میں چونکہ سلطنت عثمانیہ زوال پذیر تھی، لہٰذا خطے کی بدلتی صورتحال اور زمینی حقائق کے پیش نظر شریف آف مکہ حسین بن علی الہاشمی نے عثمانی سلطنت کی بجائے ابھرتی ہوئی طاقت برطانیہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ 1915-16 کے دوران مصر میں برطانوی ہائی کمشنر ہنری میک مہن اور شریف مکہ کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا، جسے میک مہن حسین کرسپونڈنس کہا جاتا ہے۔ برطانیہ نے ہاشمیوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ ترکوں کے خلاف بغاوت کر دیں تو اس جنگ کے بعد انہیں جزیرہ نما عرب اور وہ علاقے جن پر آج کا ماڈرن شام، اردن اور عراق وغیرہ قائم ہیں کا حکمران ان کو بنا دیا جائے گا۔ ایک وسیع اور خود مختار عرب ریاست کی قیادت کے خواب نے ہاشمیوں کو نیا راستہ چننے پر آمادہ کیا، لہٰذا انہوں نے ترکوں کے خلاف عرب
حربوں کو منظم کیا اور یوں مشہور زمانہ عرب ریوولٹ کا آغاز ہو گیا۔ لیکن دوستو، سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے والے ہاشمیوں کو برطانیہ نے بھی دھوکہ دیا۔ برٹش دراصل ان کو اتنی بڑی ریاست دینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ جنگ کے دوران ہی 1916 میں برطانیہ نے فرانس کے ساتھ بھی ایک خفیہ معاہدہ کیا جسے سائکس پیکو ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں دونوں طاقتوں نے مشرق وسطیٰ کے عثمانی علاقوں کی بندر بانٹ کر لی۔ یہ طے پایا کہ جنگ کے بعد وہ علاقے جن پر آج کا شام اور لبنان قائم ہے، ان علاقوں کا کنٹرول فرانس کے پاس ہوگا، جبکہ موجودہ دور کے عراق اور اردن والے علاقے برطانیہ کے کنٹرول میں چلے جائیں گے۔ فلسطین کے علاقے کو بین الاقوامی کنٹرول میں رکھنے کا فیصلہ اس معاہدے میں ہوا تھا۔ بات یہیں پر نہیں رکی، بلکہ 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے برطانیہ نے دنیا بھر کے یہودیوں سے بھی وعدہ کر لیا کہ فلسطین میں ان کے لیے ایک الگ وطن بنایا جائے گا۔ یعنی برطانیہ نے ایک ہی خطے کے بارے میں فرانس، عرب اور یہودیوں تینوں سے وعدے اور معاہدے وغیرہ کر لیے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ انہوں نے ایسے کنفلکٹنگ ایگریمنٹس آخر کیوں کیے؟ دوستو، دراصل برطانیہ اس دور کا سپر پاور تھا اور مشرق وسطیٰ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے وہ کسی ایک فریق پر انحصار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جنگ جیتنے اور اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے برطانیہ نے ہر پتے کا استعمال کیا۔ ایک طرف ہاشمیوں کو خود مختاری کا جھانسا دیا، دوسری جانب یہودیوں کو بھی نئے وطن کی امید دلائی اور تیسری طرف فرانس جیسی بڑی طاقت کے ساتھ خطے کی شیئرنگ بھی کر لی تاکہ کوئی نیا حریف کھڑا ہی نہ ہونے پائے۔ جنگ کے دوران ایسا کرنا برطانیہ کی اسٹریٹجک ضرورت تھی۔ ان تمام سفارتی چالوں کے پیچھے ایک اور بڑی وجہ تیل بھی تھا۔ 1908 میں ایران میں تیل دریافت ہو چکا تھا۔ جنگ عظیم اول کے دوران دنیا بھر میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جنگوں، بحری جہازوں اور گلوبل اکانومی کا مستقبل تیل پر منحصر ہے۔ برطانیہ تب ایک عالمی سپر پاور تھا اور اسے مڈل ایسٹ میں موجود ممکنہ تیل کے بے پناہ ذخائر کا اندازہ بھی ہو چکا تھا۔ لہٰذا ہر قیمت پر اس خطے پر اپنا کنٹرول برطانیہ مستقل طور پر برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس طرح کے کنفلکٹنگ ایگریمنٹس ہر پارٹی سے برطانیہ نے کیے۔ جنگ عظیم اول میں خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور ہاشمیوں کو انعام کے طور پر عرب ریاست تو نہ ملی، لیکن اقوام متحدہ سے پہلے وجود میں آنے والے عالمی ادارے لیگ آف نیشنز نے مینڈیٹ سسٹم کی منظوری دے دی۔ اس نظام کے تحت اگست 1920 میں ہونے والی ٹریٹی آف سیورے میں جنگ جیتنے والی اتحادی قوتوں نے باضابطہ طور پر برطانیہ کو عراق، اردن اور فلسطین کا مینڈیٹ یعنی یہاں حکمرانی کا حق دے دیا اور شام اور لبنان کا مینڈیٹ فرانس کے حوالے کر دیا گیا۔ شریف آف مکہ کے بیٹے فیصل بن حسین الہاشمی، جو عرب فوج کی قیادت کرتے ہوئے 1918 ہی میں دمشق تک پہنچ چکے تھے، وہ مارچ 1920 میں شام کے بادشاہ بھی ڈکلیئر کر دیے گئے۔ ظاہر ہے فرانس کے لیے تو یہ صورتحال قابل قبول نہ تھی، کیونکہ برطانیہ کے ساتھ سائکس پیکو معاہدے کے تحت یہ خطہ اب ان کے کنٹرول میں آنا تھا۔ لہٰذا فرینچ فوج نے جولائی 1920 میں حملہ کر کے فیصل کی کمزور فوج کو شکست دے کر دمشق اور شام سے بے دخل کر دیا۔ اب فیصل بن حسین ایک ایسے بادشاہ تھے جن کے پاس کوئی تخت نہیں تھا۔ دوسری جانب عراقی ریجن پر برطانیہ نے قبضہ تو کر لیا تھا، لیکن اسے قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ برٹش انتظامیہ نے عثمانی دور کی ان تینوں مختلف ولایتوں بصرہ، بغداد اور موصل کو یہاں کے معروضی حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے زبردستی ایک ملک کے طور پر جوڑ دیا۔ ان ولایتوں میں آباد شیعہ، سنی اور کرد، جن کا کلچر اور سوچ ایک دوسرے سے کافی مختلف تھی اور مفادات بھی الگ تھے، انہیں زبردستی ایک ریاست میں ضم کر دیا گیا۔ جون 1920 میں ان ولایتوں میں آباد عراقیوں نے برطانوی قبضے کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت کر دی، جس میں برطانیہ کا خاصا جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے مارچ 1921 میں برٹش منسٹر آف کالونیز ونسٹن چرچل نے قاہرہ میں ایک اہم میٹنگ بلائی، جسے قاہرہ کانفرنس کہا جاتا ہے۔ کانفرنس میں فیصلہ ہوا کہ عراق پر براہ راست برٹش کا راج مہنگا ثابت ہو رہا ہے، لہٰذا ایک ایسے لوکل عرب فیس کو سامنے لایا جائے جو ظاہری طور پر حکمرانی کرے، جس کی عوام میں کچھ مذہبی اور کچھ علاقائی حیثیت بھی ہو، لیکن پس پردہ وہ برطانیہ کی مرضی ہی سے چلے اور ایک کٹ پتلی کا کردار دراصل ادا کرے۔ اس کام کے لیے برطانیہ کو شام سے بے
دخل کیے گئے فیصل بن حسین الہاشمی شریف مکہ کے بیٹے بہترین آپشن معلوم ہوئے۔ ایک تو ہاشمی ہونے کی وجہ سے ان کا تعلق براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جڑتا تھا، جس سے شیعہ اور سنی دونوں میں ان کے لیے احترام پایا جاتا تھا۔ دوسرا، وہ اسی عرب خطے ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ کیونکہ بنیادی طور پر ان کا تعلق عراق سے نہیں تھا، لہٰذا انہیں اپنے دفاع اور بقا کے لیے مکمل طور پر برٹش فوج اور برٹش مالی مدد کا محتاج بھی رہنا تھا۔ یہی وہ تمام خصوصیات تھیں جو برطانیہ کو چاہیے تھیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ برطانیہ نے وعدے کے مطابق ہاشمیوں کو عرب خطے کی حکمرانی نہیں دی تھی۔ شاید اس وعدہ خلافی کی تلافی کرنا بھی کسی حد تک برطانیہ کا مقصد اس کے پیچھے ہوگا۔ جولائی 1920 میں فرانس کے ہاتھوں شکست کھا کر شام سے نکلنے والے فیصل حسین الہاشمی کو برطانیہ نے اگست 1921 میں موجودہ عراق کے تخت پر بٹھا دیا اور اس نوزائیدہ ملک کے پہلے بادشاہ وہ بن گئے۔ یوں جدید عراق کی بنیاد رکھی گئی، لیکن یاد رہے کہ عراق کو برطانیہ سے باقاعدہ آزادی 1932 میں ملی تھی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ ہاشمی خاندان کے باقی افراد کا کیا بنا؟ دوستو، برطانیہ نے فیصل حسین کے بھائی عبداللہ کو بھی 1921 میں موجودہ اردن کی امارت سونپ دی تھی اور انہی کے خاندان کی بادشاہت یہاں آج تک قائم ہے۔ دوسری جانب شریف آف مکہ حسین بن علی کی حکمرانی حجاز میں برقرار رہی، لیکن ان کا اقتدار زیادہ دیر تک چل نہیں پایا۔ 1924 میں جب نجد یعنی تب کی سعودی ریاست کے حکمران عبدالعزیز ابن سعود نے حجاز پر حملہ کیا تو ہاشمیوں نے برطانیہ سے مدد کی اپیل کی، لیکن برطانیہ نے ہاشمیوں کی کوئی مدد نہ کی۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ ینگ سعودی شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز 1919 کے دورہ برطانیہ میں انگریزوں کو اس بات پر قائل کر چکے تھے کہ وہ آل سعود اور ہاشمیوں کی لڑائی میں فریق نہ بنے۔ ظاہر ہے برطانیہ خطے کی اس ابھرتی ہوئی طاقت یعنی آل سعود سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ شریف آف مکہ نے فلسطین میں یہودی آباد کاری اور برٹش مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر برطانیہ ان سے نالام بھی تھا۔ یوں برطانیہ نے کسی فریق کا ساتھ نہ دیا اور 1925 کے آخر میں بالآخر ہاشمیوں کو حجاز سے بے دخل کر دیا گیا اور یہ تمام خطہ آل سعود کے کنٹرول میں آ گیا، جو بعد میں سعودی عرب کہلایا۔ تو دوستو، فیصل ہاشمی کو عراق کے تخت پر بٹھانے کے بعد عراق کی سرحدوں کا تعین تو ابھی باقی تھا۔ اس کے لیے 1922 میں بصرہ کے قریب عقیر کے خیموں میں ایک تاریخی میٹنگ ہوئی، جس کا مقصد سعودی حکمران عبدالعزیز ابن سعود کے جنگجو قبائل کو پانی کی تلاش میں عراق اور کویت پر حملوں سے روکنا تھا۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد کویتی، سعودی اور عراقی نمائندوں میں کوئی اتفاق رائے نہ ہوا تو برطانوی ہائی کمشنر پرسی کاکس نے پینسل اٹھائی اور نقشے پر خود ہی لکیریں کھینچ کر تینوں ممالک کے بارڈرز فائنل کر دیے، جسے عقیر پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ پرسی کاکس نے قبائلی تنازعات سے بچنے کے لیے سعودی، عراقی اور سعودی کویتی سرحدوں پر نیوٹرل زون بھی بنا دیے۔ یاد رہے کہ نیوٹرل زونز بعد میں آزاد کویت، عراق اور سعودی عرب نے الگ الگ معاہدوں کے تحت آپس میں تقسیم بھی کر لیے تھے۔ ابن سعود کو خوش کرنے کے لیے پرسی کاکس نے کویت کی کلیم کی گئی زمین کا ایک بڑا حصہ سعودی عرب کو دے دیا تھا۔ کویت کے ساتھ عراق کا بارڈر 1932 میں عراق کی آزادی سے کچھ ہی پہلے خطوط کے تبادلے کے ذریعے دونوں ممالک کے نمائندوں کے درمیان طے پایا تھا، جس میں معمولی سی کچھ تبدیلیاں 1990 کی دہائی میں پہلی گلف وار کے بعد کی گئی تھیں۔ مغرب کی طرف اردن اور شام کے ساتھ عراق کی سرحدوں کا معاملہ بھی برطانوی مفادات کے گرد ہی گھومتا تھا۔ اردن اور عراق کا موجودہ بارڈر 1921 کے دوران طے کیا گیا۔ یہ کوئی باقاعدہ سرحد نہیں بلکہ محض ایک انتظامی لائن تھی، کیونکہ اس وقت عراق اور اردن، جسے تب ٹرانس جارڈن کہا جاتا تھا، دونوں ہی برطانیہ کے کنٹرول میں تھے۔ سالوں بعد 1932 میں عراق اور 1946 میں جب اردن آزاد ہوا تو اسی برطانوی انتظامی لائن کو دونوں ممالک نے بارڈر مان لیا۔ شام کے ساتھ عراق کا بارڈر 1920 سے 23 کے درمیان فائنل ہوا۔ شامی عراقی
इराकी सरहद दरअसल इसी खुफिया साइक्स-पिको माहिदे का अमली नमूना थी, जिसमें बरतानिया और फ्रांस ने इस खित्ते को आपस में बांट लिया था। इस माहिदे को जमीन पर नाफिज करने के लिए बरतानवी और फ्रांसीसी इंजीनियर्स ने मुख्तलिफ एंगल्स पर सहरा में सीधी लाइनें खींच दी ताकि फ्रांस के ज़ेर इंतज़ाम शाम और बरतानिया के ज़ेर असर इराक एक दूसरे से वाज़ेह तौर पर अलग रहें और सरहदी हदबंदी कायम हो जाए। इराक के शिमाल की जानिब तुर्की के साथ बॉर्डर की फाइनलाइजेशन ज़रा पेचीदा मामला था। जंग अज़ीम अव्वल और टर्किश वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की मजबूत नेशनलिस्ट हुकूमत कायम हो चुकी थी। अतातुर्क इराक के शिमाली इलाके मोसल पर अपना क्लेम रखते थे। इसकी वजह यह थी कि मोसल के सबसे बड़े नस्ली गिरोह कुर्दों की बड़ी आबादी तुर्की में भी आबाद थी। इराक के इस खित्ते में तेल की दरियाफ्त की अलामात पहले ही आया हो चुकी थी, लिहाजा बरतानिया ये इलाका तुर्की को किसी कीमत पर देने को तैयार नहीं था। तुर्की और बरतानिया के दरमियान ये इशू ट्रीटी ऑफ अंकारा के तहत तय पाया। इस माहिदे के तहत तुर्की ने मोसल पर अपना दावा इस शर्त पर वापस लिया कि यहाँ से निकलने वाले तेल के रेवेन्यू का 10% हिस्सा 25 बरस तक तुर्की को दिया जाएगा। अब आते हैं इराक की मशरकी सरहद की जानिब, यानी इराक का ईरान के साथ बॉर्डर। इराक के बाकी तमाम बॉर्डर्स तो यूरोपीय ताकतों ने फाइनल किए थे, लेकिन ईरान के साथ इसका बॉर्डर 1639 ही से चला आ रहा था। ये उस्मानी और सफवी सल्तनतों के दरमियान हुए माहिदों के तहत फाइनल हुआ था। यहाँ पर असल तनाज़ा ज़मीन का नहीं बल्कि पानी पर हक का था। इराक के जनूब में दरिया दजला और फरात मिलकर शत्तुल अरब दरिया बनाते हैं, जो बिलाखिर खलीज फारिस में जान गिरता है और यही दोनों ममालिक की सरहद भी है। खिलाफत उस्मानिया के दौर ही से इराक का इलाका पूरे के पूरे शत्तुल अरब दरिया पर, यानी इसके मशरकी किनारे तक जो ईरान की जानिब है, क्लेम रखता था। यानी ये पूरे का पूरा दरिया ईरान की साइड वाला किनारा समेत इराक की मिल्कियत तस्वर किया जाता था। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ था कि यहाँ सरहद थालविक लाइन होनी चाहिए। 1937 में दोनों ममालिक ने इस बारे में एक मुआहिदा साइन किया, जिसमें जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन और नेविगेशन के हक को तस्लीम किया गया। लेकिन दरिया वर्चुअली अब भी इराकी कंट्रोल में था, जिसे बरतानिया की हमायत भी तब हासिल थी। बाद में जब इराक ने ईरानी बहरी जहाज़ों को यहाँ से गुजरते हुए डिसरप्ट करना शुरू किया तो ईरान ने 1937 का माहिदा तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। 1975 में फिर एक और माहिदे के तहत तकरीबन इस पूरे खित्ते में ही दरिया शत्तुल अरब की दरमियानी लाइन यानी थालविक लाइन को बाकायदा तौर पर बॉर्डर तस्लीम कर लिया गया और यूं जदीद इराक की सरहदें मुकम्मल हो गईं। दोस्तों, इराक को मसनूई तौर पर बरतानिया ने बना तो दिया था, लेकिन बरतानिया का बनाया गया कठपुतली रियासती ढांचा इराक में इंतहाई खोखला था। इराकी अवाम और कौम परस्त फौज हाशमियों को अपना हुक्मरान मानने को तैयार नहीं थी। अरब नेशनलिज्म और ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ पकता हुआ लावा बिलाखिर जुलाई 1958 में फट पड़ा। ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम की क़यादत में इराकी फौज ने इराकी बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। बागियों ने 23 साला फैसल हाशमी दोम और तकरीबन उनके पूरे शाही खानदान ही को बगदाद के महल में कत्ल कर दिया। यूं इराक में हाशमी इक़्तिदार और बादशाहत का खात्मा हो गया और मुल्क एक रिपब्लिक बन गया। बादशाहत का खात्मा तो हो गया, लेकिन इराक को इस्तेहकाम फिर भी नसीब ना हुआ। कई फौजी बगावतों के बाद 1979 में सद्दाम हुसैन मुकम्मल ताकत के साथ नुमायां हुए। चूँकि इस मुल्क की बुनियादों ही में तनाज़ात के टाइम बॉम्ब रख दिए गए थे, इसलिए सद्दाम दौर में भी वो फटते रहे। पहले 8 सालों पर मुहीत ईरान इराक जंग हुई, फिर इराक ने कुवैत पर चढ़ाई कर दी और इसके बाद 21वीं सदी के आगाज़ में अमेरिका ने खुद भी इराक पर और सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया। इन तमाम जंगों ने इराक को दहाइयों पीछे धकेल दिया। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन सका, ना ही मईशत तरक्की कर पाई। दोस्तों, आज जिस इराक को हम सिर्फ जंग और तबाही के हवाले से जानते हैं, ये दरअसल मेसोपोटामिया यानी इंसानी तहजीब का गहवारा था। ये वो अजीम खिता है जहाँ इंसान ने पहली बार लिखना सीखा, पहिया ईजाद किया। दुनिया के पहले
باقاعدہ قوانین یہاں پر لکھے گئے۔ انسان نے کھیتی باڑی کرنی اور ریاست کا انتظام چلانا بھی اسی خطے میں آج سے ہزاروں سال پہلے سیکھا، لیکن سامراجی طاقتوں کی کھینچی گئی لکیروں، خفیہ معاہدوں اور تیل کی لالچ نے انسانی تاریخ کے اس شاندار تاریخی مرکز کو آج اس مقام پر لان کھڑا کیا ہے جو شاید اس کا مقدر ہرگز نہیں تھا۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو، اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا عراق کو سامراجی طاقتوں نے اپنے مفادات کے حساب سے بنا کر کیا اس خطے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔